2 questions I would like to ask you now. اور ان میں سے سب سے پہلا کویشچن تو یہ ہے کہ آپ نے جیسے بھی آپ نے پوڈ کاسٹ کے ڈیورنگ بھی بتایا بزنس سے آپ کا تعلق رہا ہے. سو کسی اور فیلڈ کو چوز کرنے کی بجائے آپ نے ایجوکیشن کو ہی کیوں سلیکٹ کیا؟ اور ایک جو بڑا کویشچن جو ہے ظاہر سی بات ہے ویسے تو ہم میرے خیال سے بہت زیادہ پریفر کرتے ہیں نیگیٹو ہونا ہر چیز اور ہر فیلڈ کے بارے میں ہی. تو جیسے لوگوں کی ایزمپشن بھی ہوتی ہے نا کہ شاید یہ اس لیے اس طرف آئے ہوں گے کیونکہ اس میں بہت پیسہ ہے. تو یہ اس چیز کو اگر آپ ہمیں بتانا چاہیں اپنا مشن ویژن بھی اور اس ریالٹی کو بھی اگر آپ بھی بنک کرنا چاہیں کہ واقعی ایسا ہی ہے جی بہت پیسہ ہے ایجوکیشن کے اندر اسکول کھولنے میں. دیکھیے میں جو ہے نا بالکل ہی وہ نیگیٹو سائڈ سے شروع کرتا ہوں. ٹھیک ہے. جب کبھی بھی ہم کوئی پوڈ کاسٹ کریں یا کوئی بھی کیمپین کریں کہ جی ایڈمیشنس کے لیے لوگ آئیں تو پہلی بات یا تھوڑی سی اس اپریسیشن بھی آتی ہے الحمدللہ معاشرے کی طرف سے اپریسیشن بھی آتی ہے, لیکن ساتھ میں جو پہلی بات آتی ہے نا جی زیادہ اور وہ زیادہ آتی ہے اور بہت اس کے لیے تکلیف بھی ہوتی ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ دین کو بیچ رہے ہیں. ہاں آپ دین کے لبادے میں اسلام کو سامنے رکھ کے یو آر ٹرائنگ ٹو منٹ منی. ٹھیک ہے, یہ آپ جو ہے نا وہ آپ عوام کو لوٹنے کے لیے آپ نے یہ لبادہ اوڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اتنی فیس آپ نے رکھی ہوئی ہے اور آپ یہ سب کچھ جو ہے نا وہ جو کر رہے ہیں کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لیں عوام کو لوٹنے کے لیے. اس قسم کی جو ہے نا وہ باتیں آتی ہیں ہمارے سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور ایسی جو ہے نا وہ ٹائم سے بچائے کہ جب ہم اللہ کے دین کے نام پہ جو ہے نا وہ انسانوں کو لوٹنا شروع کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں خالص کرے اور ایسی صورتحال سے بچائے. ٹرسٹ می وی آر اسٹل اسٹرگلنگ فائنینشلی, اور یہ اسٹرگل جو ہے نا وہ ہماری کوئی بہت یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جو جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم وی آر اسٹرگلنگ اور ہم جو ہے نا کوئی مسئلہ نہیں ہے وی آر میکنگ اے لاٹ آف منی. لیکن انسان کی ایک عادت ہے کہ چلو ناشکرہ ہونے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یار حالات اچھے نہیں ہیں. جس سے پوچھو وہ کہتا ہے یار آج کل حالات اچھے نہیں ہیں, آپ کو پتہ نہیں اکانومی کیسی چل رہی ہے. تو خدا نخواستہ یہ بات نہیں, وی آر ریئلی اسٹرگلنگ فائنینشلی despite the fact we charge reasonable fees. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ماڈل ہے نا چونکہ ہم بہت توجہ کرتے ہیں, ہمیں اردو کے لیے الگ ٹیچر چاہیے, انگلش کے لیے الگ ٹیچر چاہیے, عربک کے لیے ہماری الگ ٹیچر ہونی چاہیے. تو یعنی چونکہ لینگویج پروفیشنسی ہے تو ہمیں تو 3 ٹیچرس تو چاہیے. ہم ان لائک ادر اسکولس ایک ہوم روم ٹیچر سے سارے بچے نہیں پڑھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا پھر ہم نے اسپورٹس میں جمناسٹک کرانی ہے تو ہمیں اسپورٹس کی ٹیچر بھی چاہیے. ابھی ہم نے CCP کرانا ہے تو ہمیں CCP کے لیے جو ہے نا وہ علیحدہ سے ایک مینٹور چاہیے. ابھی ہم نے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں انگلش کے ساتھ ساتھ سائنس یا میتھس جو ہے نا وہ اس کی اسکل سیٹ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بچہ جو ہے نا اس کے اندر واقعی انالیٹیکل اسکلس ڈیولپ ہو سکیں اور پرابلم سالونگ اسکلس کے ساتھ ہو. تو ہمیں ویسے بھی لوگ چاہیے جو کہ اس کو اس طرح سے ڈیولپ کر سکیں. تو اور پھر اس کے بعد ہمیں کہتے ہیں جی ایک کلاس میں 16 سے زیادہ بچے بھی نہیں ہوں گے. So we are not making money. I can understand. اس سے پہلے کہ ہم دوسرا جو سوال پوچھے تو اس کے بڑے میں تھوڑا سا یہاں ایڈ کرنا چاہوں گی. میں خود مجھے بھی کیونکہ جب میں نے کچھ لوگوں نے پوچھا تھا تو کسی نے کہا جی فیس بہت زیادہ ہے وغیرہ, وہ میں نے کہا پھر آپ نے شاید باقی اسکولس کی فیس دیکھی نہیں ہے, کیونکہ ابھی فیس بک پر ہی کچھ دن پہلے شاید کسی نے پوچھا ہوگا تو کسی نے آئی ووڈ نیم, لیکن ایک بہت ہی ویل اسٹیبلشڈ ویل نون اینڈ ویری فیمس اسکول کا انہوں نے اس سال کا وہ شیئر کیا ہوا تھا کہ یہ فیس ہے. تو میرے خیال سے جو منیمم فی تھی پر منتھ if I'm not wrong, جو مجھے یاد ہے جیسے تھوڑی دیر کے لیے میں بھی ایسے ہو گئی, that was 75,000 rupees. That was like for 1 month minimum fee. تو پھر میں نے کہا کہ اب صرف کیونکہ کسی نے اگین جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے کیونکہ دین اسکولنگ سسٹم رکھ دیا تو وہاں پر کیوں ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ نہیں جی ابھی مفت میں پڑھائیں. مفت میں جہاں پڑھایا جا رہا ہے وہاں کے پھر ہم ماحول بھی تو دیکھتے ہیں نا. مدرسہ کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, وہاں پہ ماحول صحیح نہیں ہے, تو وہاں کے پھر ہم چیزیں دیکھتے ہیں. ہمیں کوالٹی بھی چاہیے, ہمیں اسٹینڈرڈس بھی چاہیے, اینڈ دین ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی ہم سے پھر پیسے بھی نہ لیے جائیں. تو یہ مجھے خود بھی ایون دو آئی ایم اے پیرنٹ اور میری جیب سے بھی فی جاتی ہے اور مصطفیٰ بھائی کو ہی جاتی ہے, لیکن یہ ہے کہ آئی ایم نیور اگینسٹ دس. ہاں مے بی اگر کوئی انریزنیبلی مصطفیٰ بھائی بھی کہیں گے جی آپ کو 2 لاکھ روپے مہینے کی فیس ہے تو پھر شاید میں کہوں بھی کہ نہیں یہ آپ صحیح نہیں کریں. لیکن جو جائز چیز بنتی ہے, اتنے لوگ جو محنت کر رہے ہیں, تو اس پہ میرے خیال سے ہر بات پہ ہمیں صرف کہتے ہیں نا کہ تنقید کرنے کے لیے ہر پوائنٹ کو نہیں پکڑ لینا چاہیے کہ نہیں جی آپ چارج ہی کیوں کر رہے ہو. جی
اچھا دیکھیں ایجوکیشن میں ہمیں یہ پتہ ہے سلف صالحین کو اگر آپ دیکھیں تو دے ٹریولڈ فرام کنٹری ٹو کنٹری, اور ایک شہر سے دوسرے شہر, ایک جگہ سے دوسری جگہ, ایک ایک حدیث لینے کے لیے لوگوں نے اتنا ٹریول کیا, اینڈ دے ور اسپینڈنگ. اچھا ہمیں بہت سارے بہت بڑے بڑے نام ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اچھا وہ ٹریول کر رہے تھے اور ان کے پاس پیسے تھے اور جو ہے نا وہ سیکھنے کے لیے جا رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ میں سچ بولا, اور ہے نا. تو اچھا پتہ نہیں ہم یہ سب کچھ کیوں بھول جاتے ہیں. اوور دا پیریڈ آف لاسٹ 100-200 ایئرس اس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے کہ اچھا اگر آپ نے دین سیکھنا ہے یا قرآن سیکھنا ہے یا اسلامکلی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے تو اٹ شوڈ بی فری. ٹرو, دیٹس ٹرو. وائی؟ کیا اس سے پہلے بھی یہ بات ہے کیا آکسفورڈ یونیورسٹی فری ہے؟ نہیں. کیا ہارورڈ فری ہے؟ کیا اور دوسری پاکستان کی بڑی یونیورسٹیز یہاں پہ فری ہیں؟ اف ناٹ تو کیوں جو ہے نا وہ, اگر آپ بہت یعنی ریزنیبلی کوالٹی ایجوکیشن بھی دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایڈ آنس بھی جو کہ اوریجنلی ہر ایجوکیشن سسٹم میں ہونے چاہیے, اسلامک آئیڈینٹی بچے کی ڈیولپ کر رہے ہیں, اس کا ورلڈ ویو ڈیولپ کر رہے ہیں, اس کا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ پروگرام سے گزار رہے ہیں, تو وائی اٹ شوڈ بی فری, اور جو ہے نا وہ بہت ہی نامنل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, مطلب میرا خیال ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ اس سے باہر آنا چاہیے. اچھا جوتی لینے جانا ہے نا تو ان کو پتا ہے وہاں سے مہنگی ملے گی, کپڑے لینے تو ان کو پتا کہ اچھا یہ اس برانڈ کے کپڑے مہنگے ہیں اور وہ مارکیٹ میں اور معاشرے میں ایکسیپٹیبل ہے. ہاں, اور برانڈ سے آپ چیزیں لیتے بھی اس لیے کہ مہنگی تو ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ کوالٹی ہے, ہاں خراب نہیں ہوں گی جلدی, کپڑے جلدی ان کی جو ہے پھٹیں گے نہیں وغیرہ وغیرہ. جی ہاں صحیح. سو کمنگ بیک ٹو دا ادر کویشچن مصطفیٰ بھائی, جو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جس کی وجہ سے میں نے یہ والا بھی سائڈ آپ سے پوچھا, لیکن اب اپنا مشن اور ویژن بھی ہمیں ضرور بتائیے کہ وائی ڈڈ یو چوز. بات یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کی مہربانی اور توفیق سے اس فیلڈ میں پیسے بنانے کے لیے نہیں ہوں, ٹھیک ہے. میرے پاس پیسے بنانے کی ادر اپرچونیٹیز موجود تھیں جن کو میں چھوڑ کے یہاں پہ آیا ہوں. الحمدللہ اللہ اس کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ریا سے بچائے اور اللہ تعالیٰ نیتوں کو خالص کرے. آمین. تو یہاں پہ کسی بھی صورت میں بہت ہی واضح طور پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو میک منی. ہاں بٹ جسٹ, لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی ماڈل ہو اور وہ اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ اپنے اخراجات برداشت کرے. بالکل. اور اپنی جو ہے نا وہ جو اور جو لوگ اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں ان کو ریزنیبلی پے کر سکے. یعنی وہ لوگ جو میں اکیلا تو نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا, کہ میری 200 بچے ہیں یا 300 بچے ہیں, ان کو میں اکیلا تو ایجوکیشن نہیں دے رہا ہوں نا. میرے ساتھ سسٹرز ایسوسیٹیڈ ہیں جو اپنے اپنے گھروں سے آتی ہیں, وہ بھی یعنی ان کی ایک باقاعدہ سیکریفائس ہے, ان کے پاس دوسرے بڑے اسکولس کی اچھی اپرچونیٹیز ہیں جو وہ چھوڑ کے آتی ہیں. بالکل. تو ایٹ لیسٹ وی شوڈ, یعنی اگر ہم ان کو ایٹ پار نہیں تو کچھ ریزنیبلی تو کچھ پے کریں نا جی. ٹھیک ہے, میرے پاس وہ سارے ایکسپینسز ہیں جو کسی دوسرے اسکول میں ہیں, تو ہم لیکن جس ٹائم پہ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں یا چوز کر رہے ہوتے ہیں یا کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم ہم ان ساری چیزوں کو ملحوظ نہیں رکھتے. تو ریسٹ ایشورڈ کہ جو ہے نا وہ اس ایجوکیشن میں آئی ایم بائی چوائس, اور میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں جب تک آپ کسی قسم کی کوئی قربانی نہ دیں, کسی قسم کا آپ کے استقامت نہ ہو اور آپ صبر نہ کریں, آپ کوئی خاطر خواہ کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو میرا یہ نظریہ ہے. اور جن لوگوں نے بھی زندگی میں کوئی خاص کام کیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپرچونیٹی دی ہے, موقع دیا ہے, تو ان کے لیے یہ ویلیوز جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, لاسٹ کویشچن انشاءاللہ مصطفیٰ بھائی آپ سے کہ آپ کے ذہن میں یا آپ کے دل میں کیا یہ خیال آتا ہے کہ جب انشاءاللہ کوئی بچہ جو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ دین اسکولنگ سسٹم سے گریجویٹ کر کے جاتا ہے تو لوگ اس کے بارے میں کیا کمنٹس کہیں, کون سی ایسی چیز ہے جو آپ اسپیسیفکلی آپ کو لگتا ہے کہ یہ میں ضرور سننا چاہوں گا ان تمام اسٹوڈنٹس کے حوالے سے؟ کنیکشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اوبویسلی جب اللہ کے ساتھ کنیکشن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک قرآن کے ساتھ کنیکشن نہ ہو. تو مجھے ابھی بھی سننے کو ملتا ہے کہ جی بچے جب تک دین اسکول کے ساتھ ہوتے ہیں ان کا قرآن کے ساتھ کنیکشن, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن, اور پوسٹ دین اسکول بھی, یہ بہت ضروری. اچھا دیکھیں,
میں ایک شعر سناتا ہوں جس سے نا بہت واضح ہو جائے گا. ٹرو صحیح. کہ تیری بندہ نوازی ہفت کشور بخش دیتی ہے. یہ داغ کا شعر ہے. تیری بندہ نوازی ہفت کشور بخش دیتی ہے, جو تو میرا جہاں میرا عرب میرا عجم میرا. تو اگر جب آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے نا, تو آپ گرتے بھی ہیں پھر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ سن لیس ہوں, فلا لیس ہوں, ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ سے جستجو کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, اور آپ بہتری کی طرف چلتے رہتے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم وصراط الذین انعمت علیہم, یو اسٹرائیو فار اٹ, یو اسٹرائیو فار اٹ. اور تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر کثیر آپ کے وقت کا مصطفیٰ بھائی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے تمام جو بھی ایفرٹس آپ کر رہے ہیں ان کو قبول فرمائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ سکسیس اس میں دے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر.